بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی کا استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، زعفران کا استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70 بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لیں، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے چہرے کی بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ کچی ادرک کا چنے کی دال کے برابر کا ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھتی۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضا کو پڑھیں، رات کو باوضو ہو کر سویا کریں۔ جو بندہ کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے، اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ کی بہت سی امراض روکنے کے لیے اس بغول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ ناظرین، ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کے درد دور ہو جاتے ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ ناظرین، اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اس بغول کھا لیا کریں۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جب بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل سے مالش کرو، درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائے اس کو مثانے میں کمزوری ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔
نیم کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ تکیا کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط رہیں گے۔ ناظرین، انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز سبزی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں رہتی۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ پالک ضرور استعمال کیا کریں، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہو وہ پالک کا استعمال نہ کیا کریں۔ ناظرین، اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ۔ ناظرین، فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں تو یاد نہ آئے تو درود شریف پڑھ کر بھولی ہوئی چیزیں یاد کر لیں، یاد آ جائے گی۔ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کا ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ پودینے کی 1 ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 بار پئیں، اس سے معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ سونف کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے والی خصوصیت رکھتی ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لیا کریں، گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیر کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکے ابال کر اس سے منہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چائے میں پانی زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ استعمال کریں، دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کریلے کا رس 2 چمچ روزانہ پی لیں، 1 مہینے کے بعد شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی، اس سے خون بھی صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ گلاب کے پھولوں کو سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکری شامل کر کے غسل کر لیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پی لیا کرو، اس سے جگر کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول پھٹ جاتا ہے اور جسم کی کمزوری ختم ہونے لگتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بہتر ہو جاتے ہیں۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جسم میں ہر قسم کی خارش دور، تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرتے ہیں، جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا اچھا ساتھی رضا ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ تنہائی میں یا واحد ہو 1001 بار پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یا احد، جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے انشاءاللہ عز و جل عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو تنہا اسے 1000 بار پڑھے گا نیک بن جائے گا۔
اگر بلغم کی شکایت ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھائیں، بلغم دور ہو جائے گی، اور اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں سے محتاط رہیں اچانک آپ پر مہربان ہو لگے، کیونکہ اچانک کی مہربانی اکثر ایک خاموش دھوکہ ہوتی ہے۔ زندگی میں کئی لوگ ملتے ہیں جو یکدم بہت مہربان ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمدردی، محبت اور خلوص کا ایسا جال بچھاتے ہیں کہ انسان ان کے الفاظ کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر مسکراہٹ خلوص کی علامت نہیں ہوتی، ہر نرمی سچائی کی گواہ نہیں ہوتی، اور ہر مہربانی محبت کی پہچان نہیں ہوتی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس ملا کر نیم گرم کر کے دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کی نشوونما بہتر ہوتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کی نشوونما بہتر ہوتی ہے اور ہاضمہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے، اور جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر بچھو کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ روزانہ چنے کی دال پر لیموں نچوڑ کر کھانے سے 7 دن میں چربی پگھل جاتی ہے۔ گرم استری کی وجہ سے کپڑے سکڑ جائیں تو ان پر نمک ملنے سے کپڑے اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں۔ اگر دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو نمک ملے پانی سے کلی کریں، گوشت نکل آئے گا۔ جلنے والی جگہ پر ٹھنڈے مکھن سے مالش کرنے سے جلن کم ہو جاتی ہے۔ چلتے وقت بڑے بڑے قدم رکھنے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ گنے کا رس پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنے کے لیے بھینس کے دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر نہار منہ پیا کریں۔ نہانے سے پہلے بدن پر تیل لگا لیں۔ جو لوگ منہ کھول کر سوتے ہیں وہ زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے صاف اور وہ ختم نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے عطر کا رس اس پر ملیں۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سونے سے ہمیشہ تھکاوٹ دور رہتی ہے۔ سفید بالوں کے لیے پیاز کا استعمال بہت مفید ہے۔ پیسٹ بنا کر سر پہ لگائیں اور کچھ دیر شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ ناظرین، نیم کے پتوں کو پیس کر تلووں پر لگانے سے سکون محسوس ہوگا اور لا علاج بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے ناف میں لہسن کا قطرہ ڈالنے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کا صلہ وہ شخص نہیں دیتا جو صرف تعلق نبھانے والے سے تعلق رکھے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو رشتے سے تعلق رکھنے کے باوجود ان سے جڑے رکھے۔ ناظرین، بند گوبھی بلغم کو روکتی ہے اور جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ یہ جگر صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شامل ہے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت بھی پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ نیم کے تازہ پتوں کو پیس کر رات میں چہرے پر لگائیں اور جب سوکھ جائے تو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ 50 دن میں یہ چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں سب سے مہلک مار وہ ہوتا ہے جو محبت کے لبادے میں کیا جائے۔ کھلا دشمن ہو تو اس کا سامنا کرنا آسان ہوتا ہے، مگر وہ دشمن جو دوست بن کر وار کرے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند وہی ہے جو ہر مہربانی کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ہر محبت کے پیچھے نیت کو دیکھے اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپے راز کو سمجھے۔ محتاط رہنا کیوں ضروری ہے؟ نفع اور نقصان کا حساب رکھنے والے لوگ تب تک مہربان ہوتے ہیں جب تک ان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ جب ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ چاپلوسی کا راز یہ ہے کہ کچھ لوگ تعریف اور خوشامد کا لبادہ اوڑھ کر قریب آنے لگتے ہیں، مگر در حقیقت وہ آپ کے جذبات بھروسے سے کھیلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ محبت کی آڑ میں بعض اوقات لوگ ہمدردی اور دوستی کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں زخم دے کر۔ آزمائش کے وقت کی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائیں ان کی مہربانی وقتی ہوتی ہے۔ اصل دوست اور خیر خواہ وہ ہوتے ہیں جو مشکلات میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اس سے برعکس برباد کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ محتاط کیسے رہیں؟ ہر مہربانی کو سمجھیں، ہر بات کو پرکھیں، خوش آمد سے مرعوب نہ ہوں، کیونکہ چاپلوسی اکثر دھوکے کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ لوگوں کو وقت دیں کہ وہ اپنی حقیقت ظاہر کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ اصل مددگار وہی ہیں۔ سچے اور پرانے دوستوں کی قدر کریں کیونکہ نئے آنے والے ہمیشہ خیر خواہ نہیں ہوتے۔
زندگی میں بے شمار لوگ آئیں گے، کچھ محبت کے نام پر، کچھ دوستی کے نام پر، کچھ ہمدردی کے نام پر، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اچانک حد سے زیادہ مہربان ہو جائیں ان سے محتاط رہیں، کیونکہ کچھ زخم خنجر سے نہیں، الفاظ اور محبت کے دھوکے سے لگتے ہیں۔ ناظرین، چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے ہلدی اور دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ اگر کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا لی جائے تو پانی میں نمک گھول کر پلائیں، اس سے قے ہوگی، زہریلا مادہ فوری طور پر باہر آ جائے گا۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا کامیاب زندگی کی پہلی نشانی ہے۔ اگر بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس پر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ ناظرین، زیادہ ہنسنے سے اجتناب کریں، کیونکہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ انار کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلد سلایا کریں، کیونکہ بچوں کی دماغی نشو و نما رات کو سوتے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ گرم دودھ میں سونٹھ ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانے کے دوران اگر آنکھوں میں مرچ چلی جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کی روزی اس کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ ناظرین، بوڑھے کی مالش رائی سے کرنا جوان کی طاقت اور زور سے زیادہ مفید ہے۔ جس شخص سے تمہیں نقصان پہنچنے کی امید ہو وہ ہمیشہ تمہیں دل میں برا ہی رکھے گا۔ اگر بال بہت زیادہ گر رہے ہوں تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر استعمال کریں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا نظام ہاضمہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ جس بچے کے سر پر زیادہ بال ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی آ جاتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے وہ کھیرے اور چقندر کا زیادہ استعمال کرے۔ بند گوبھی کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں اور بواسیر سے نجات ملتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے جسم میں توانائی برقرار رہتی ہے اور تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ناظرین، بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے زیتون کے درخت کے پتے سر پر مل لیا کریں۔ آم کے چھلکوں سمیت کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر ٹیکا لگوانے کے بعد سوجن ہو جائے تو برف سے سکائی کریں۔ دوپہر کے وقت اگر زیادہ سستی محسوس ہو تو کھانے کی مقدار کم کریں اور زیادہ تر سلاد کھائیں۔ جو شخص ہر وقت غصے میں رہے اور بے تحاشا غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جلدی دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو لیموں والا پانی پی لیا کریں۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے جو انسانی جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، معدے کو درست رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو ایک گلاس پانی میں ایک چٹکی اجوائن ڈال کر پی لیں، انشاءاللہ دھڑکن نارمل ہو جائے گی۔ ناظرین، معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے سونف، الائچی اور مصری برابر مقدار میں لیں اور روزانہ کھانے کے بعد ایک چٹکی استعمال کریں۔ اگر آنکھوں میں جلن یا کمزوری محسوس ہو تو رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں ایک قطرہ عرق گلاب ڈالیں، نظر تیز ہو جائے گی، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ پیروں کی جلن کے لیے سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مالش کر دیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو وہ رات کو نیم گرم دودھ میں ایک چٹکی جائفل ڈال کر پئیں، نیند سکون سے آئے گی۔ اگر دانت میں درد ہو تو لونگ کے تیل میں روئی بھگو کر متاثرہ دانت پر رکھیں، آرام آ جائے گا۔ اگر کسی کو زیادہ پسینہ آتا ہو اور بدبو کی شکایت ہو تو نہانے کے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کر غسل کریں، بدبو دور ہو جائے گی۔